وہ اپنے کمرے میں گئی، بستہ ایک طرف رکھا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ سامنے کتابیں پڑھی تھیں۔ صبح استانی صاحبہ کی باتیں یاد آئیں، کل کتاب لے آنا۔ پھر امی کی آواز ذہن میں گونجی، یہ کتابیں تمہارے کس کام آئیں گی؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ گھر میں پڑھائی بوجھ تھی، اسکول میں کتابیں نہ ہونا شرمندگی، گھر میں طعنے، اسکول میں سوال۔ اس کا سانس بھاری ہونے لگا۔ کبھی کبھی انسان مسئلوں سے نہیں ٹوٹتا، مسئلوں کے ختم نہ ہونے سے ٹوٹتا ہے۔ شام کو اکبر علی خان گھر آئے، چائے پیتے ہوئے معمول کے انداز میں بولے، میں تو پہلے ہی کہتا ہوں، لڑکیوں کو اتنا پڑھ کے کیا کرنا ہے، 5ویں 6ٹی کافی ہوتی ہے۔ احمد اکبر خان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ابو، پھر بھی روز بستہ اٹھا کر چلی جاتی ہے، جیسے افسر بننا ہو۔ کمرے میں ہلکی سی ہنسی پھیل گئی۔ جمیل دروازے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی، ہر لفظ اس کے حوصلے پر ایک ضرب تھا۔ رات کو کمرے میں گئی تو کتابیں سامنے رکھی تھیں، ایک ایک کر کے ہاتھ لگایا، پھر آہستہ سے بند کر دی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شاید واقعی مجھ سے نہیں ہو پائے گا، وہ خود سے بولی، شاید اسکول میرے لیے نہیں بنا۔ اس نے پہلی بار ہار ماننے کا سوچا، اور اسی رات جمیل نے دل میں فیصلہ کر لیا، وہ اسکول چھوڑ دے گی۔ کچھ فیصلے انسان اپنی مرضی سے نہیں کرتا، حالات اس سے کروا لیتے ہیں۔ صبح کی ہلکی روشنی صحن میں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ رات کی ٹھنڈک ابھی بھی پوری طرح سے گئی نہ تھی، گیلی مٹی کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ گلی سے دودھ والے سائیکل کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی، کہیں دور سے گھر میں برتنوں کی کھنک تھی، اور مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ باورچی خانے میں چولہے پر چائے چڑھی ہوئی تھی، پراٹھے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ مریم بیگم نے حسب معمول، جمیل اٹھ جاؤ، اسکول کا وقت ہو گیا ہے۔ کمرے میں جمیل جاگ تو چکی تھی، مگر بستر پر خاموش لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ آواز دوبارہ آئی، جمیل سن رہی ہو؟ دیر ہو جائے گی، جلدی تیار ہو جاؤ۔ جمیل نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں، پھر بستر سے اٹھ بیٹھی۔ چند لمحے بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ چہرہ سیاہ تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکی سوجن تھی۔ مریم بیگم نے اسے دیکھتے ہی کہا، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ جاؤ منہ دھو، وردی پہنو، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ جمیل وہیں کھڑی رہی، جاؤ بھی، دیر ہو رہی ہے۔ جمیل نے پہلی بار سیدھی آواز میں کہا، میں آج اسکول نہیں جاؤں گی۔ مریم بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیوں؟ طبیعت خراب ہے؟ نہیں تو پھر؟ جمیل کے ہونٹ کانپے مگر آواز صاف تھی، میں نے اسکول چھوڑ دیا ہے، اب نہیں جانا۔ چولہے پر چائے ابل کر اوپر آنے لگی۔ مریم بیگم نے جلدی سے آنچ کم کی، مگر ان کی نظریں جمیل پر جمی رہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اتنے میں اکبر علی خان بھی اخبار ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر آ گئے۔ احمد اکبر بھی بال سنوارتے ہوئے آ پہنچے۔ کیا ہوا، صبح صبح شور کیوں ہے؟ اکبر علی خان نے پوچھا۔ مریم بیگم نے حیرت سے کہا، آپ ہی سن لیں، کہہ رہی ہے کہ اسکول چھوڑ دیا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی پھیل گئی، سب کی نظریں جمیل پر تھیں۔ اکبر علی خان نے اسے غور سے دیکھا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ نہیں جانا؟ جمیل نے سر جھکا کر کہا، جی نہیں جانا۔ احمد اکبر خان ہلکا سا ہنسا، 2 دن پڑھائی مشکل ہوئی نہیں، بس چھوڑ دیا؟ جمیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ اکبر علی خان نے اخبار میز پر رکھا اور بے نیازی سے بولے، دیکھ لو، تمہارا فیصلہ ہے، بعد میں نہ کہنا کہ کسی نے روکا تھا۔ جمیل نے حیرت سے سر اٹھایا، یہی لوگ تو تھے جو ہر روز کہتے تھے، لڑکیوں کو اتنا پڑھ کر کیا کرنا ہے، گھر کا کام سیکھو، کتابیں تمہارے کس کام آئیں گی، اور آج وہی لوگ کہہ رہے تھے، تمہارا فیصلہ ہے۔ جمیل ایک ایک چہرہ دیکھتی رہی۔ مریم بیگم خاموش تھیں۔ احمد اکبر خان ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اکبر علی خان نے اخبار دوبارہ کھول لیا۔ جمیل کو اس لمحے سمجھ آیا، بعض گھر پہلے راستہ بند کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلنا تم نے خود چھوڑا تھا۔ اکثر لوگ پہلے انسان کا ذہنی سکون چھین لیتے ہیں، اس کے دل پر بوجھ رکھ دیتے ہیں، اس کی ہمت توڑ دیتے ہیں، پھر ایک دن بے نیازی سے پوچھتے ہیں، تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟ جمیل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ دن گزر گئے، جمیل کا اسکول چھوٹ گیا، اور آہستہ آہستہ اس کی جگہ گھر کے کاموں نے لے لی۔ یوں ہی خاموشیوں، صبر اور کاموں کے درمیان سال گزر گیا۔
صبح اذان سے پہلے اٹھنا، صحن میں جھاڑو دینا، برتن دھونا، ناشتہ بنانے میں مریم بیگم کا ہاتھ بٹانا، کپڑے تہہ کرنا، دوپہر کا کھانا تیار کرنا، شام کی چائے بنانا۔ اب اس کے دن گھنٹوں میں نہیں، کاموں میں تقسیم ہونے لگے تھے۔ مریم بیگم کبھی کبھی کہتی، اچھا ہے، لڑکی کو یہی سب آنا چاہیے۔ اکبر علی خان بے پرواہی سے سر ہلا دیتے، احمد اکبر بس آواز لگا دیتے، زمیل پانی لے آؤ، اور زمیل خاموشی سے سب کر دیتی۔ وہ سیکھ تو گئی تھی، آٹا گوندنا، سالن بنانا، کپڑے استری کرنا، مہمانوں کے لیے چائے سجانا، مگر ان سب کے ساتھ وہ ایک چیز بھی سیکھ رہی تھی، اپنی خواہشوں کو خاموش کرنا۔ کبھی کبھی دوپہر میں جب سب سو جاتے، وہ چند لمحوں کے لیے صحن میں کھڑی آسمان دیکھتی۔ پھر اندر سے آواز آتی، زمیل کہاں رہ گئی؟ اور وہ فوراً پلٹ آتی، جیسے اس کی زندگی بھی ہر بار اسے آواز دے کر واپس بلا لیتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں ہلکی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ دھوپ صحن کے بیچوں بیچ آ کر ٹھہر گئی، اور دیوار کے ساتھ رکھا گملہ آدھی روشنی اور آدھی چھاؤں میں کھڑا تھا۔ پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا، اور اس کی مدھم آواز کمرے کی سکون میں شامل ہو رہی تھی۔ مریم بیگم چارپائی پر نیم دراز بیٹھی تھیں، چہرے پر ہلکی تھکن تھی، ایک ہاتھ سے ماتھا دبا رہی تھیں اور دوسرے میں پانی کا گلاس تھا۔ زمیل قریب فرش پر بیٹھی سبزی چھل رہی تھی، کبھی چاقو کی ہلکی آواز آتی، کبھی برتن کے ٹکرانے کی۔ امی، طبیعت ابھی خراب ہے؟ زمیل نے دھیرے سے پوچھا۔ مریم بیگم نے بے دلی سے جواب دیا، بس ذرا جسم ٹوٹ رہا ہے، کام ہی اتنا ہوتا ہے۔ زمیل فوراً بولی، آپ آرام کریں، باقی کام میں کر لوں گی۔ مریم بیگم نے کوئی جواب نہ دیا، بس تکیے سے ٹیک لگا لی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، ٹھک ٹھک۔ زمیل جلدی سے اٹھی اور دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا تو باہر ایک درمیانی عمر کی خاتون کھڑی تھی، ہاتھ میں پرس تھا، سر پر دوپٹہ نفاست سے اوڑھا ہوا تھا، چہرے پر مصنوعی سی مسکراہٹ۔ السلام علیکم بیٹا، مریم گھر پر ہیں؟ وعلیکم السلام، جی آئیے۔ زمیل ایک طرف ہٹ گئی، وہ خاتون اندر آئیں۔ مریم بیگم نے پہچانتے ہی چونک کر کہا، ارے شکیلہ، آپ؟ ہاں بھائی، سوچا خود ہی آ جاؤں۔ وہ ہنستی ہوئی قریب آ کر بیٹھی۔ زمیل خاموشی سے پانی لینے چلی گئی۔ شکیلہ آپا نے پرس کھولا، سنہری کارڈ نکالا اور مریم بیگم کی طرف بڑھایا۔ اگلے جمعے عارفہ کی شادی ہے، ضرور آنا ہے سب نے، خاص طور پر تم لوگ۔ مریم بیگم کے چہرے پر فوراً تھکن کی جگہ دلچسپی آ گئی۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے، ضرور آئیں گے، اور ہاں، زمیل کو بھی ساتھ لانا، اب تو بڑی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر زمیل جو پانی رکھ رہی تھی ایک لمحے کو ٹھک گئی۔ شکیلہ آپا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مسکرا کر بولی، ماشاء اللہ، اب تو رشتوں والی عمر ہو گئی ہے۔ زمیل نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ مریم بیگم ہلکا سا مسکرائیں، ہاں بس دیکھ رہے ہیں۔ زمیل کے ہاتھ بے اختیار سمٹ گئے، وہ خاموشی سے ٹرے رکھ کر واپس پلٹ گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا، بعض گھروں میں بیٹیوں کی عمر پڑھائی سے نہیں، شادی سے ناپی جاتی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں ہلکی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، دھوپ صحن کے بیچوں بیچ آ کر کھڑی ہو گئی۔ جمعہ کی شام ڈھلتے ہی سب لوگ مہندی میں جانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ گھر میں کئی دنوں بعد کچھ رونق سی محسوس ہو رہی تھی۔ مریم بیگم الماری سے کپڑے نکال نکال کر رکھ رہی تھیں، احمد اکبر خان آئینے کے سامنے بال سنوار رہا تھا، اور اکبر علی خان جلدی جلدی سے تیاری مکمل کرنے کو کہہ رہے تھے۔ زمیل نے خاموشی سے اپنا سادہ سا جوڑا پہنا، ہلکے رنگ کا لباس، دوپٹہ نفاست سے سر پر رکھا، ہاتھوں میں صرف باریک چوڑیاں، اور آئینے کے سامنے چند لمحے کھڑی رہی۔ وہ خوبصورت تھی، مگر خود کو کبھی دیکھنے کی عادی نہ تھی۔ رات کی ہوا میں خنکی گلی ہوئی تھی۔ جب وہ شادی ہال پہنچے، باہر رنگ برنگی قمقموں کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں، دروازے پر پھولوں کی محراب سجی تھی، اندر سے قہقہوں، باتوں اور موسیقی کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ ہوا میں عطر، تازہ پھولوں اور کھانے کی خوشبو ملی ہوئی تھی۔ اندر ہال روشن تھا، سنہری لائٹیں چھت سے جھول رہی تھیں، میزوں پر سفید غلاف چڑھے ہوئے تھے، ہر طرف چمکتے کپڑے، ہنستی عورتیں، دوڑتے بچے، تصویریں بنواتے لوگ اور سجے ہوئے چہروں کا ہجوم تھا۔ زمیل اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک طرف جا کر بیٹھ گئی، وہ خاموشی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ یہ دنیا اس کی روزمرہ زندگی سے کتنی مختلف تھی، یہاں لوگ ہنس رہے تھے۔ اس نے یاد کرنا چاہا کہ وہ خوب دل کھول کر کب ہنسی تھی، مگر اسے یاد نہ آیا۔ مریم بیگم عورتوں میں مصروف ہو گئیں۔
اکبر علی خان مردوں کی جانب چلے گئے۔ احمد اکبر خان اپنے جاننے والوں میں لگ گئے۔ سمل اکیلی کرسی پر بیٹھی دوپٹہ سنبھالتی رہی۔ اسی دوران اس نے محسوس کیا کہ سامنے مردانہ حصے کی جانب کھڑا ایک نوجوان بار بار ادھر دیکھ رہا ہے۔ لمبا قد، سادہ سفید شلوار قمیض مگر نفیس، چہرے پر سنجیدگی اور نگاہوں میں ٹھہراؤ۔ جمیل نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ چند لمحوں بعد بے اختیار اس کی نظریں پھر ادھر اٹھیں۔ وہ نوجوان اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا مگر اس کی نگاہ میں بے ادبی نہ تھی، بس ایک خاموش سی دلچسپی۔ جمیل کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سمیٹا اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے پھر ہمت کر کے دیکھا، وہ نوجوان اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ جمیل نے پہلی بار محسوس کیا، کبھی کبھی کسی اجنبی کی ایک نظر بھی انسان کو یاد دلا دیتی ہے کہ وہ اب بھی دکھائی دیتی ہے۔ رات کچھ اور گہری ہو چکی تھی۔ ہال کی روشنیاں پہلے سے زیادہ جگمگا رہی تھیں۔ اسٹیج کی ایک طرف مہندی کی رسم کی تیاری ہو رہی تھی۔ پیلے اور سبز پھولوں کی لڑیاں سجی تھیں۔ درمیان میں رنگین تھال رکھے تھے جن میں مہندی، چاول، شمع اور پھولوں کی پتیاں رکھی تھیں۔ ڈھولکی کی تھاپ ہلکے ہلکے ماحول میں گونج رہی تھی۔ کہیں لڑکیاں تالیاں بجا رہی تھیں، کہیں ہنسی کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ جمیل اب بھی ایک کونے کی کرسی پر خاموش بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گود میں رکھے، دوپٹہ سمیٹے، نظریں کبھی فرش پر، کبھی دور سجی ہوئی محفل پر ڈال دیتی۔ وہ شور میں بھی الگ تھلگ لگ رہی تھی۔ اتنے میں شکیلہ آپا، جو دلہن کی ماں تھیں، مصروف مہمانوں کے درمیان سے راستہ بناتی ہوئیں اس کے پاس آ پہنچی۔ ان کے چہرے پر خوشی اور تھکن ایک ساتھ تھے۔ ارے جمیل بیٹا! جمیل فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جی خالہ جان۔ شکیلہ آپا نے محبت سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا؟ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ جمیل ہلکا سا گھبرا گئی۔ جی بس ایسے ہی۔ ایسے ہی کیا؟ شادی بیاہ میں ایسے چپ چاپ نہیں بیٹھتے، اٹھو لڑکیوں کے ساتھ جاؤ، ہلہ گلا کرو، خوشی کے دن ہیں۔ جمیل نے نظریں جھکا لیں۔ جی میرا دل نہیں کر رہا۔ شکیلہ آپا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دل خود بخود لگ جائے گا، تمہاری عمر میں ہم تو سب سے آگے ہوتے تھے۔ چلو مہندی کی رسم ہونے والی ہے۔ جمیل نے ہچکچاتے ہوئے مریم بیگم کی طرف دیکھا۔ مریم بیگم دور بیٹھی عورتوں سے باتوں میں مصروف تھیں۔ انہوں نے بس ایک نظر دیکھا اور سر ہلا دیا۔ جاؤ۔ شکیلہ آپا اسے لے کر اسٹیج کے قریب آئیں۔ وہاں رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس لڑکیاں قہقہے لگا رہی تھیں۔ کسی کے ہاتھ میں پھولوں کی ٹوکری تھی، کوئی ڈھولکی پر تھاپ دے رہی تھی، کوئی دلہن کے ارد گرد تصویریں بنوا رہی تھی۔ جمیل ایک طرف سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے ذرا جگہ دو، جمیل بھی آئے کہ آگے، شکیلہ آپا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کھینچ لیا۔ آؤ نا، اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ ڈھولکی کی تھاپ تیز ہو گئی، تالیاں بجیں اور مہندی کا تھال جمیل کے سامنے آ گیا۔ جمیل نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، شاید کئی دنوں بعد۔ اور دور کھڑا وہی نوجوان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مہندی کی رسم ختم ہوتے ہی ہال میں پھر سے چہل پہل بڑھ گئی۔ کہیں لڑکیاں تصویریں بنوا رہی تھیں، کہیں ڈھولکی کی تھاپ اور ہنسی کے فوارے چھوٹ رہے تھے، کہیں بزرگ عورتیں ایک طرف بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ روشنیوں کی چمک اور لوگوں کی آوازوں سے پورا ماحول زندہ لگ رہا تھا۔ جمیل چند لمحے وہاں کھڑی رہی، پھر آہستہ سے ایک طرف ہٹی۔ اسے ہجوم میں زیادہ دیر رہنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ پانی لینے کے لیے ہال کے کنارے رکھے کولر کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں لوگ جا رہے تھے، بچے دوڑ رہے تھے، عورتیں سنبھل سنبھل کر گزر رہی تھیں۔ جمیل نے دوپٹہ درست کیا اور آگے قدم بڑھایا ہی تھا کہ سامنے وہی نوجوان آ گیا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے قدم ایک ساتھ رک گئے۔ جمیل گھبرا کر ایک طرف ہٹنے لگی مگر اس نے فوراً ادب سے ایک قدم پیچھے ہٹا کر راستہ خالی کر دیا۔ جی آپ گزریں۔ آواز دھیمی تھی، لہجہ مذہبی۔ جمیل نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک لمحے ان کی نظریں ملیں، پھر جمیل نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ شکریہ، وہ بہت آہستہ بولی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ کولر سے پانی لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ خود بھی نہ سمجھ سکی کہ ایسا کیوں ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی مگر اسے احساس تھا کہ وہ نوجوان اب بھی وہیں کھڑا ہے۔ کبھی کبھی ایک مختصر سا لمحہ بھی دل میں دیر تک ٹھہر جاتا ہے۔ رات کافی ڈھل چکی تھی جب سب لوگ شادی ہال سے واپس گھر لوٹے۔ گلی میں خاموشی اترنے لگی تھی۔ کہیں کہیں گھروں کی کھڑکیوں سے مدھم روشنیاں باہر جھانک رہی تھیں۔ دور کسی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں
اور ٹھنڈی ہوا میں رات کی نمی گھلی ہوئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تو اندر حسب معمول سادگی اور سکون تھا۔ ہال کی جگمگاہٹ کے بعد یہ گھر پہلے سے زیادہ خاموش لگ رہا تھا۔ احمد اکبر خان جوتے ایک طرف رکھ کر فوراً پانی مانگنے لگے۔ جمیل ذرا پانی لا دو۔ جمیل خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ مریم بیگم دوپٹہ درست کرتے ہوئے تھکن سے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ہائے اللہ، شادیوں میں جان ہی نکل جاتی ہے۔ اکبر علی خان کرسی پر بیٹھے ہوئے بولے۔ ہاں مگر انتظام اچھا تھا، کھانا بھی ٹھیک تھا۔ احمد اکبر خان ہنسا۔ اور ڈھولکی والوں نے تو کان ہی کھا لیے تھے۔ مریم بیگم نے مسکرا کر کہا، شکیلہ نے بھی خوب اہتمام کیا تھا۔ عارفہ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ جمیل پانی کے گلاس لے کر آئی اور سب کے سامنے رکھ دیے، پھر خود ایک طرف خاموش بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک سب شادی کی باتیں کرتے رہے۔ کون آیا تھا، کس نے کیا پہنا تھا، کھانا کیسا تھا، دلہن کی سجاوٹ کیسی تھی۔ پھر مریم بیگم نے اچانک جمیل کی طرف دیکھا۔ ویسے آج جمیل بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ احمد اکبر خان نے چونک کر بہن کی طرف دیکھا اور ہلکے سے ہنسا۔ ہاں آج تو ہماری بہن پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ جمیل نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا جوڑا پہنا تھا جس پر باریک چاندی جیسی کڑھائی تھی۔ دوپٹہ نفاست سے سر پر رکھا ہوا تھا جس کے کنارے روشنی میں ہلکے سے چمک رہے تھے۔ بال سلیقے سے باندھے ہوئے تھے اور چند نرم سی لٹیں چہرے کے قریب آ کر ٹھہر گئی تھیں۔ ہاتھوں میں باریک چوڑیاں تھیں جو حرکت کے ساتھ مدھم سی جھنکار دیتی تھیں۔ چہرے پر کوئی بناوٹ نہ تھی، صرف سادگی تھی اور وہی سادگی اسے نمایاں کر رہی تھی۔ جمیل نے ہلکی سی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی، وہ تعریف سننے کی عادی نہ تھی۔ اکبر علی خان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر بے اختیار بولے، ہاں ماشاء اللہ بڑی ہو گئی ہے اب۔ یہ سن کر جمیل کے دل میں ایک عجیب سا احساس جگا۔ کبھی کبھی ایک معمولی سا جملہ بھی اس انسان کو خوش کر دیتا ہے۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ گھر میں ایک ایک کر کے سب اپنے کمروں میں جانے لگے۔ برتن دھل گئے، دروازے بند ہو گئے اور صحن میں صرف زرد بلب کی مدھم روشنی رہ گئی۔ جمیل بھی اپنے کمرے میں آ گئی، دوپٹہ اتار کر کرسی پہ رکھا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف دور رکھی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ جمیل نے پہلی بار خود کو غور سے دیکھا۔ آسمانی جوڑا اب بھی ویسا ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ چوڑیوں کی ہلکی سی جھنکار رات کو کمرے کے سکون میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ چہرے پر دن بھر کی تھکن تھی مگر آنکھوں میں آج کچھ اور بھی تھا، وہی ایک لمحہ کولر کے پاس والا، جی آپ گزریں، اس نوجوان کی دھیمی آواز جیسے اب بھی کانوں میں باقی تھی۔ جمیل نے فوراً نظریں جھکا لیں، جیسے خود سے بھی شرما گئی ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے کیوں یاد رکھا، ایک معمولی سا جملہ ہی تو تھا، مگر بعض لوگوں کی نرمی ان لوگوں کو دیر تک یاد رہتی ہے جنہوں نے سخت لہجے زیادہ سنے ہوں۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی، اس کے لبوں پر ہلکی سی بے اختیار مسکراہٹ آئی، پھر فوراً سمٹ گئی۔ یہ سب میں کیا سوچ رہی ہوں، وہ خود سے دھیرے سے بولی۔ اسی وقت باہر سے مریم بیگم کی آواز آئی، جمیل کپڑے بدل کر سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ جی امی، جمیل نے فوراً جواب دیا۔ وہ اٹھی مگر آئینے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک بار پھر خود کو دیکھنے سے نہ رک سکی اور دل کے کسی کونے میں ایک نیا احساس خاموشی سے جنم لے چکا۔ اگلے دن شام ڈھلتے ہی سب لوگ تیاری میں لگ گئے۔ گھر میں کپڑوں کی سرسراہٹ، چوڑیوں کی جھنکار اور جلدی جلدی دی جانے والی ہدایت گونجنے لگی۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، اکبر علی خان نے حسب معمول آواز دی۔ مریم بیگم دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بولیں، بس آ رہے ہیں۔ جمیل نے آج ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہنا تھا، باریک سنہری کڑھائی روشنی پڑنے پر مدھم سی چمک دیتی تھی۔ بال سلیقے سے باندھے ہوئے تھے، ماتھے کے قریب چند لٹیں نرم انداز میں ٹھہری تھیں، ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں جو حرکت کے ساتھ ہلکی سی آواز پیدا کر رہی تھیں۔ وہ سادہ تھی مگر بے حد خوبصورت۔ شادی ہال آج پہلے سے کہیں زیادہ روشن تھا، دروازے پر پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی کہکوں کی مبارکبادوں، بچوں کی دوڑ دھوپ اور برتنوں کی ہلکی سی آوازوں کا شور ایک ساتھ سنائی دیتا تھا۔ اسٹیج سرخ اور سنہری پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ دلہن کے بیٹھنے کی جگہ جگمگا رہی تھی، مردانہ حصے سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں اور عورتوں کی طرف رنگ برنگے لباسوں کی بہار تھی۔ ہوا میں عطر، قورمے، پلاؤ اور تازہ نان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جمیل اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک طرف جا کر بیٹھی، اس کی نظریں بے اختیار مجمع میں کسی کو ڈھونڈنے لگیں اور پھر اچانک رک گئیں۔ وہی نوجوان چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔